کیا حیض والی عورتیں قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ حیض کی حالت میں عورت قرآن چھو نہیں سکتی ہے لیکن پڑھ سکتی ہے حیض کی حالت میں قرآن، اس لیے کہ حدیث میں ہے لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو وہی چھوئے جو طاہر ہو، اور طاہر اس کو کہتے ہیں جو باوضو ہو، طہارت کی حالت میں ہو۔ اسی لیے امام البخاری نے حدیث نقل کی کہ من بات طاہرا، جو طہارت کی حالت میں سوئے تو رات بھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو یہ اسی باب میں آتا ہے کہ ایک آدمی باوضو سوئے، علماء نے یہی مطلب اس کا لیا ہے۔ تو انی ادخلتہما طاہرتین، میں نے اپنے پاؤں طاہر موضوع میں داخل کیے ہیں خفین میں، تو یہ وضو ہی کو مراد لیا ہے علماء نے اس سے۔ تو طاہر کے معنی عام طور سے حدیثوں میں باوضو کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو براہ راست وہ قرآن کو نہ چھوئے، اگر حائل سے چھوتی ہے جیسے دوپٹہ ہے یا کوئی کپڑا ہے یا گلوز وغیرہ ہے اس سے چھوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ چھونا نہیں ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر وہ قرآن کو پڑھتی ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، شیخ بن باز وغیرہ کا یہی سلسلے میں فتویٰ ہے، اگر وہ ایسا چھوتی ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ حائضہ قرآن پڑھ سکتی کہ نہیں پڑھ سکتی ہے؟ قرآن و سنت میں اس کی ممانعت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور روزہ رکھنے سے منع کیا، قرآن پڑھنے سے منع کیا، تو منع اس کی اگر دلیل ملتی ہے تو رکے گی ورنہ نہیں۔ ورنہ کوئی آدمی کہے گا دعا کرنا بھی اس کے لیے کیا ہے، اللہ کا نام لینا بھی اس کے لیے کیا ہے، کیونکہ اللہ کا نام پاک ہے اور تو پاک ہے کیا؟ تو حیض کی حالت میں عورت پاک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نہیں بول رہے لوگ۔ مسلمان کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا ہے، ہاں وہ طہارت کی حالت میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غسل کی حاجت تھی، اب جنابت کی حالت میں وہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا، قطر کی نکل گئے، اسی طرح سے ہاتھ نہیں ملا نبی سے۔ بعد میں ملے، کہا کہ میں نے ہاتھ مصافحہ کرنا ہے تو کیوں چلا گیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں ناپاک تھا، نجس تھا۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، مومن کبھی نجس نہیں ہوتا ہے، یعنی مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے، وہ ایسی حالت میں ہے کہ جس کو جنابت کی حالت کہہ سکتے ہیں یا اس کو حدث کی حالت کہہ سکتے ہیں۔ حدث سا نقطے والا، سا ثمر کا، تو حدث اس کو کہتے ہیں۔ تو اس حالت میں آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن وہ ناپاک ہوتا ہے۔ آدمی بولتا ہے میں ناپاک ہوں اس وقت میں، ارے تو پاک ہے بیٹا، تو پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ یعنی کہتے ہیں کہ عورت اس حالت میں ناپاک ہوتی ہے، ناپاک وہ نہیں ہوتی ہے، وہ پاک ہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسی حالت میں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، وہ طہر کی حالت میں نہیں ہے، لیکن اس کو نجس نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ یعنی کوئی آدمی پھر ایسا کرے گا کہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکتی، تو کیوں ذکر نہیں کر سکتی اگر کوئی کہے تو لوگ کیا اس کو جواب دیں گے؟ ذکر اللہ کا نام ہے، وہ آپ پھر پاک ہے نا، نہیں کر سکتے ذکر بھی، کیا کوئی کہہ سکتا ہے ایسا؟ تو بولے منع نہیں کیا اس کو ذکر، تو قرآن پڑھنے سے منع کیے، تو قرآن پڑھنے سے منع اس کو نہیں کیا گیا ہے۔